میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کی جو چوتھی بات تھی کہ تقلید سے امت کو نقصان پہنچا ہے، ڈاکٹر صاحب عموماً اور غیر مقلدین حضرات بھی بخاری کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ صحیح بخاری کے جو مؤلف ہیں امام محمد بن اسماعیل البخاری متوفی 256 ہجری، آپ کون ہیں؟ آپ شافعی المقلد ہیں، آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک ہیں۔ اگر تقلید سے امت کو نقصان پہنچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح بخاری سے سب سے بڑا نقصان پہنچے گا، صحیح مسلم سے سب سے بڑا نقصان پہنچے گا۔ جو حضرات محدثین اس امت میں گزرے ہیں اور حضرات مقلدین ہیں، ان سے امت کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض رساں ہیں، آج کے بعد آپ قرآن کریم کی کسی تفسیر کا حوالہ دیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مفسرین مقلد ہیں۔ آج کے بعد آپ کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ نہ دیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جامعین کون ہیں؟ مقلد ہیں۔ جب تقلید سے امت کو نقصان پہنچا ہے، آپ کس منہ سے ان کے حوالہ جات کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ 4 باتیں ہو گئی۔ نمبر 5، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بات میں ایک اور بات بھی کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ باتیں میں اس لیے آپ خدمت میں تفصیل سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ حضرات نے سننی بھی ہیں یا شاید سن چکے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں، چاروں ائمہ نے کہا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی فتویٰ آپ کو قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہوا ملے، میرے فتوے کو چھوڑ دو اور قرآن اور حدیث پر عمل کر دو۔ لہذا میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ دیکھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین آہستہ کہے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ۔ لیکن میں جب دیکھتا ہوں صحیح بخاری میں کئی حدیثیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں when you finish your Fatiha you say آمین loudly, so I say آمین loudly۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے، آمین زور سا کہے، لہذا میں آمین زور سا کہتا ہوں۔ اب اگلی بات آپ سمجھیں، ذاکر نائک کہتا ہے کہ قرآن حدیث مبارک یہ کہتی ہے آمین زور سا کہو، امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں آمین آہستہ کہو۔ امام صاحب خود فرماتے ہیں اگر کوئی فتویٰ میرا تمہیں قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہوا دکھائی دے، میرے فتوے کو چھوڑ دینا، حدیث پر عمل کر لینا۔ لہٰذا میں امام صاحب کے فتوے کو چھوڑتا ہوں، حدیث پر عمل کرتا ہوں۔ سو آئی سے آئی ایم 100% حنفی، میں 100% حنفی۔ کیوں؟ میں امام صاحب کی اور باتوں کو بھی مانتا ہوں، اس بات کو بھی مانتا ہوں، باقی لوگ میرے حساب سے 80% حنفی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب کی زیادہ باتوں کو مانتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے، لہذا میں 100% حنفی ہوں۔ آؤ، تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تقلید سے امت کو نقصان پہنچا، مقلد نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کتنے % حنفی ہیں؟ 100% حنفی ہیں۔ آپ کی تو ایک ہی نشست کی بات میں کھلا تضاد ہے۔